نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کر لی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہ کی تو تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔ البتہ اگر وہ دینی معاملے میں تمہاری مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ تم جو بھی کرو گے اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ کے جن مسلمانوں نے مکہ سے آئے مسلمانوں کو گلے لگایا، ان مہاجرین و انصار میں اسلامی رشتے کی طرح وطنی رشتہ بھی قائم ہو چکا، جسے قرآن نے رشتہ ولایت کا نام دیا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیا تھا، تاریخ میں جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مہاجرین ہو یا انصار، ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت بھی انہی میں رہے گی۔ ان کے خونی رشتہ دار اگر کافر ہوں تو انہیں نہیں ملے گی۔ یہ شرعی مسئلہ بھی ہے۔ باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا بیٹی اولاد کافر ہے یا ہو گئی ہے تو باپ کے مرنے پر کافر اولاد کو وراثت نہیں جائے گی، کیونکہ دین ایک ہو تو وراثت قائم ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ رشتہ ولایت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دونوں کی صلح اور جنگ اکٹھی ہوگی، یعنی مہاجرین کا دشمن انصار کا بھی دشمن سمجھا جائے گا اور انصار کا دشمن مہاجرین کا بھی دشمن سمجھا جائے گا، کیونکہ ان دونوں میں رشتہ ولایت قائم ہو چکا ہے۔ ان میں سے کسی ایک فرد کا مخالف سب کا مخالف تصور ہوگا، بالکل جو قانون انبیاء کی جماعت کے لیے ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو بھی ایمان سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نبی کو ایمان سے خارج کرنا سب نبیوں کو خارج کرنا ہے۔ اسی طرح کسی ایک صحابی رسول کو بھی محبت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحابی سے محبت سب سے محبت ہے، بلکہ رسول اللہ سے محبت ہے، اور ایک صحابی سے عداوت سب سے عداوت ہے، بلکہ رسول اللہ سے بھی عداوت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض میں ان سے بغض رکھا۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری محبت میں ان سے محبت رکھی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سب ایک قبیل کے لوگ ہیں۔ اس سے قبل رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے اور دیگر کئی قسم کے تعصبات پر مبنی انسانیت کی تقسیم تھی، جسے ختم کر کے کفر کے مقابلے میں اسلامی برادری کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب صرف دو ہی تقسیمیں ہیں جو عرشوں میں مانی جاتی ہیں، ایک کافر اور دوسرے مسلمان۔ تیسری تقسیم ہے ہی نہیں۔ جو ان دونوں کے درمیان مکاری اور چال بازی کا پارٹ ادا کرے گا، کبھی انہیں مطمئن کرے گا، کبھی انہیں تسلیاں دے گا، وہ منافق ہوگا۔ کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے، وہ ہجرت کر ہی نہیں سکے، ان کے ساتھ مدینہ والے مسلمانوں کا اسلامی رشتہ تو قائم رہے گا مگر وطنی رشتہ نہیں بنے گا، لہذا باوجود خونی رشتہ داری کے وہ اور مدینہ کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہ ہوں گے جب تک وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ نہ جائیں۔ قرآن کی آیت میں یوں کہا گیا حتی یہاجروا،
چونکہ اس وقت مکہ دارالکفر تھا، وہاں کافروں کا غلبہ تھا، جبکہ مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا۔ یہاں مسلمانوں کی جماعت قائم ہو چکی تھی اور اس کی امارت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اس لیے مکہ سے مدینہ ہجرت سب مسلمانوں پر فرض تھی۔ بین الاقوامی اصول کے تحت دو الگ الگ ریاستوں کے باشندے بھی ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ہاں، شہریت اگر مشترک ہو جائے تو رشتوں کے حق میں وراثت بحال ہو جائے گی، جیسے فتح مکہ کے بعد مکہ میں رہنے والے اور مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان وراثت بحال ہو گئی تھی۔ چونکہ اب مکہ فتح ہو چکا تھا اور ریاست کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، جس میں مدینہ اور مکہ دونوں شہر آ گئے تھے۔ مکہ میں رہ جانے والے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے، ان کے ساتھ رشتہ ولایت و وراثت تو منقطع ہوا، لیکن ان کے بحیثیت مسلمان کچھ حقوق باقی رکھے گئے۔ آیت کے مطابق وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں اگر غیر مہاجر مدینہ میں آباد مسلمانوں سے مدد چاہیں، تعاون چاہیں، تو مدینہ کے مسلمانوں پر ان کا تعاون کرنا لازم ہے۔ ایک صورت میں تعاون نہیں ہوگا، اگر ان کی لڑائی کسی ایسی قوم یا قبیلے سے ہو گئی ہو جن کا مدینہ کے مسلمانوں سے یعنی مسلمانوں کی جماعت سے کوئی معاہدہ ہوا ہو، اس صورت میں مسلمانوں کی جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور مسلمانوں کی مدد کرنے سے بھی معذور ہوگی۔ یہ خارجہ پالیسی کے اصول ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے بتائے ہیں۔ ویسے بھی مکہ کے مسلمان منتشر تھے، جز بندی یا جماعت بندی نہیں تھی، تو جب مسلمانوں کی جماعت بندی نہ ہو تو ان کی معاشرتی ویلیوز ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ جماعت بندی ضروری ہے، یہی وجہ تھی سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ جب ہوئی تو مکہ سے کچھ مسلمان مظالم سے تنگ آ کر مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام کا چونکہ مکہ کے کافروں سے معاہدہ تھا، آپ نے اس معاہدے کی پاسداری کی، اس لیے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے آنے والے چند مصیبت زدہ مسلمانوں کو نہ تو پناہ دی اور نہ ہی ان کے اصرار کے باوجود مشرکین مکہ کے خلاف ان کی مدد کی، کیونکہ دارالحرب اور دارالاسلام کے رہائشی مسلمان اپنے اپنے معاہدوں کے پابند ہیں، کوئی کسی دوسرے کے تابع نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کرو گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدوں کی پاسداری کا لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے تمام طبقات سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کی شکل میں جڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمعین۔